صفحے کی آخری لائن سورۃ انفال کی آیت نمبر 35 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ليصدوا عن سبيل الله، اللہ رب العزت کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، جو کچھ بھی وہ خرچ کر رہے ہیں ان قریب پھر وہ ہو جائیں گے ان پر افسوس کرنے والے، حسرت کرنے والے، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے، والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، الی جہنم یحشرون، انہیں ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، جہنم میں جمع کیا جائے گا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ رب العزت پاک کر دے، تاکہ اللہ رب العزت علیحدہ علیحدہ کر دے ناپاک کو پاک سے، وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ، اور تاکہ بنا دے اللہ رب العزت ناپاک کے بعض کو بعض پر، خبیث کے بعض کو بعض پر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر انہیں اکٹھا کرے گا تمام کو، وَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، اور انہیں داخل کر دے گا جہنم میں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،
یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے کے اندر ڈالا۔ غزوہ بدر سے پہلے جس وقت کفار مکہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے چلے تو انہوں نے بہت سارا چندہ جمع کیا اور اعلان کیے، پھر شعراء نے اشعار پڑھ کر لوگوں کے جذبات کو ابارا، اور پھر چندہ اکٹھا کرنے کے بعد ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں تاکہ جو اسلام کے نام لیوا ہیں ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر انہی کا تذکرہ فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں، فرمایا وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کا مقصد لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ فرمایا ایک تو انسان خود گمراہ ہے، اپنی اصلاح نہیں کر رہا، دوسرا دوسروں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، فرمایا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ جو بھی خرچ کر رہے ہیں ان قریب یہ خرچ کرنے کے بعد اس کے اوپر افسوس کریں گے، حسرت کریں گے۔ پھر ایسا بھی ہوا جب آ رہے تھے ڈول بجاتے ہوئے، گانے والی ساتھ ہیں کہ جب مسلمانوں کو ختم کریں گے تو اس کے بعد شراب پئیں گے، ساتھ والے قبائل کو دعوت دیں گے، اور لیکن جب اللہ رب العزت نے شکست دی تو وہی گانے والیاں جو تھی وہ جاتے ہوئے وین کرتی گئی اور واویلا کرتی گئی کہ فلاں سردار مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، اور جتنی وہ تھی ان کا پروگرام تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو کر رہ گیا۔ تو فرمایا پھر صحابہ کرام جو ایمان لے کر آئے وہ حسرت اور افسوس کیا کرتے تھے، جو پہلے کافر تھے بعد میں اسلام کے داخل ہوئے غزوہ بدر کے بعد، کہ ہم نے اسلام کے لیے چندہ اکٹھا کیا، کہ اسلام کے خلاف چندہ اکٹھا کیا تاکہ اسلام کو ختم کر دیں، اور اتنا زیادہ مال، اتنی محنت مشقت کی، لیکن وہ ساری ضائع، کیونکہ ہمارا مقصد جو تھا وہ تو اصل مقصد تو اسلام ہے، اصل تو دین ہے، لیکن ہم دین کے خلاف چلتے رہے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اللہ بھی شاہ فرماتے ہیں پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور بدر میں مغلوب ہوئے، پھر انہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، ان تمام کے تمام کو ہانکا جائے گا۔ جس وقت یہ جنگ ختم ہوئی تو 14 مسلمان شہید ہوئے، 8 جو تھے انصار سے، 7 مہاجرین تھے، 6 مہاجرین تھے، اور اسی طرح 70 جو بڑے بڑے کافر تھے وہ مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام کو کھینچ کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، اور جو امیہ بن خلف تھا اسے کھینچ رہے تھے، لیکن اس کا وجود اتنا بھاری تھا کہ اس کی جو ٹانگیں تھی وجود سے الگ ہو گئی، بازوؤں سے کھینچا تو بازو جسم سے الگ ہو گئے، پھر اس کے اوپر وہی ریت ڈال دی گئی۔ اور باقی صحابہ کرام کو جب وہ قبر کھود رہے تھے تو اتنی جگہ پکی تھی تو ایک دن پورا ایک قبر کے اوپر لگ جاتا تھا، پھر ایک ہی قبر بڑی کھودی گئی جس کے اندر تمام کے تمام کو دفن کر دیا گیا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ بھی شاہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ علیحدہ کر دے، پاک کر دے ناپاک کو پاک سے، وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ فِي جَهَنَّمَ، اور تاکہ اس کے بعض کو بعض کے اوپر سب جمع کر دیا جائے۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے تو یہاں فرمایا پاک اور ناپاک کو اللہ رب العزت کرنا چاہتے ہیں، حلال اور حرام کو اللہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، جب انہیں ذبح کیا جاتا ہے تو فرمایا وہ پاک ہے، حلال ہے، لیکن فرمایا اگر ذبح کرتے وقت جو بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو فرمایا وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح ہم روز مرہ کی زندگی میں جتنے کام کرتے ہیں اس کے اندر یہی دیکھنا ہے، جتنے کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ہیں، تو فرمایا وہ تو حلال ہیں، لیکن فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے فرمایا ہمارا وہ کام حرام ہو جاتا ہے۔ فرمایا انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کام کی وجہ سے 2 سبب میں سے ایک بار سبب ضرور واقع ہوتا ہے، یا تو اللہ کے قرب کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے، اور یا غضب الہی کا وہ سبب بن جاتا ہے۔ جو بھی انسان کام کرتا ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو پھر اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، ورنہ وہ غضب الہی کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو روز مرہ کے ہم کام کرتے ہیں وہی کام ہے، لیکن اسی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو شامل کرنا ہے۔ اب ایک آدمی روزی کماتا ہے، فرمایا روزی کمانے کے بعد روزی کمائی اور کھا لیا، لیکن فرمایا اگر وہ روزی کماتا ہے محمد الرسول کے طریقے کے مطابق کماتا ہے، پھر آٹا گوندتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندا جاتا ہے، روٹیاں پکتی ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں، فرمایا پھر وہ بسم اللہ پڑھ کر جب کھانا کھاتا ہے تو فرمایا وہ کھانا اندر جا کر نور پیدا کرتا ہے۔ اور لیکن فرمایا جب انسان روزی کما رہا ہے اس کے اندر حرام حلال کو نہیں دیکھ رہا،
کہ اس کے اندر حرام کرا رہا ہوں، حرام ناجائز ہے، سود کا ہے یا سود کا نہیں ہے، یا میں جو کام کر رہا ہوں مزدوری پوری لے رہا ہوں اور پورا کام بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اس کے اندر ڈنڈی تو نہیں مار رہا، لیکن فرمایا وہ اس کی پہچان نہیں کرتا، پھر اسی طرح وہ لے کر آتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف وہ خرچ کر رہا ہے، فرمایا وہ کھانا اندر جا کر ظلمت پیدا کرتا ہے، طریقی پیدا کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا انسان کو سب سے پہلے اس بات کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن آج کل ہمارے زمانے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے اندر یہ غلطی ہے، فلاں نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس کی وجہ سے معاملہ بگڑ گیا۔ فرمایا جتنا انسان دوسروں کے اوپر وقت خرچ کرتا ہے اپنی ذات کے اوپر وقت خرچ کرے کہ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک اپنی زبان سے کتنے جملے ادا کیے اور کتنے جملے جائز تھے، کتنے ناجائز تھے، کتنے اللہ کے قریب کرنے والے تھے اور کتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف سے دور کرنے والے تھے، اور کتنے کام ایسے تھے جو حلال تھے اور کتنے کام ایسے تھے جو ناجائز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ فرمایا قیامت میں تو تمہارا محاسبہ ہوگا، لیکن فرمایا اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کر لو گے تو تمہارے پاس فرصت واقعی ہے، فرصت جو ہے موقع موجود ہے۔ فرمایا اگر اس کام کے اندر کہیں خامی ہوئی تو اسے درست کر لو گے، لیکن فرمایا جب اللہ رب العزت کی ذات حساب لے گی پھر تمہارے پاس موقع نہیں ہوگا، پھر اس کام کو درست بھی کرنا چاہو تو درست نہیں کر سکو گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کام کر رہے ہو دنیا کے اندر ہی اس کا محاسبہ کرو، تاکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان توبہ کر لے، اس کام کو درست کرنے کی فکر کرے۔ فرمایا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، تاکہ اللہ رب العزت ان تمام کے تمام کو جہنم میں داخل کر دے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت دیا، اولاد دی، بیوی بچے دیے، گھر بار دیا، عہدہ دیا، مرتبہ دیا، 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال اللہ رب العزت کی ذات نے اس انسان کو زندگی بھی عطا فرمائی۔ اب فرمایا اس مال و دولت کو وہ شریعت کے خلاف خرچ کر رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا 100 سال زندگی تو ملی، 100 سال اس انسان نے محنت تو کی، لیکن فرمایا اس محنت کا جو نتیجہ ہے، اس محنت کا جو رزلٹ ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بن جائے، تو فرمایا اس سے بڑا اور خسارہ نہیں ہے۔ دعائے کہ اللہ رب العزت کے ذات ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔